السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین الافضلین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سیدی مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا غلام افضل شاہ بیابانی حفیظہ اللہ و جمیع سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کروڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اس رب کریم کا کروڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو حضور تاجدار مدینہ سید عالم سرور عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور کرم فرمایا کہ ہم اور آپ کو سلسلے بیابانیہ رفاعی القادریہ سے منسوب فرمایا، اور الحمدللہ آج پیر و مرشد قبلہ ادامہ اللہ فیوزہ کے سامنے ہم جمع ہیں اور بارگاہ دادا پیر حضرت محبوب سبحانی حضرت سیدنا شاہ افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کی مقدس وعظیم بارگاہ کے سامنے۔ معزز سامعین اکرام، آج کا دن چھٹی شریف کا دن و عظیم شہنشاہ حضور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری علیہ رحمت الرضوان کا عرس شریف کا موقع ہے، اور دادا پیر حضرت کے بھی عرس شریف کا موقع ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں، اور ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ احسان کا بدلہ اور محبت اور اخوت کی تعلیم دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، کوئی ہم پر احسان کریں تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، جیسے کہ رب نے قرآن مجید میں فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہی احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی سے بچا کر احسان کرتا ہے، کوئی کسی فقیر و محتاج کی ضرورتوں کو پوری کر کر احسان کرتا ہے، کوئی تنگدستی کو دور کر کر احسان کرتا ہے، اور یہاں تک کہ کوئی کسی کو کھانا کھلا کر احسان کرتا ہے، اور کسی بیمار کو علاج کروا کر احسان کرتا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کوئی ہم پر احسان کرے تو اس محسن کا شکریہ ادا کریں۔ اور رہی بات احسانوں میں سب سے بڑا احسان وہ ہے کہ کسی کے دین کی حفاظت کرنا، اور رہی بات حضرت خواجہ ہند الولی، انہوں نے لوگوں کے ایمان کو روشن کیا، اور رہی بات ایمان کی حفاظت کی۔ اس طریقے سے تمام احسانوں میں یہ سب سے عظیم احسان ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت ہند الولی نے اور یہ اولیاء کرام نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کیا، اور رہی بات ہم آج ان کا احسان کا بدلہ تو کیا ادا کر سکتے ہیں، ان کے احسان کا شکریہ ادا کیا کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی یاد میں مجلسیں سجا کر، رہی بات ان کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے شکرانے کے طور پر جمع ہو کر ان کا ذکر کر کر ان کی یاد منا کر لہذا کچھ شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ آج وہ عظیم دن ہے، حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف کا موقع ہے۔ حضور خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی جیسے کہ آپ نے سنا ولادت باسعادت بھی رجب کے مہینے میں 14 رجب
کو ہوئی اور اس طریقے سے آپ کی وفات شریف بھی رجب کی 6 تاریخ کو ہوئی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جیسا کہ کہا گیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن نہیں سکتا. تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ان اولیاء اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کریں، ان کی محفلیں سجا کر اور ان کی یاد منا کر. رہی بات ان کے اقوال اور انہوں نے جو باتوں کی ہمیں نصیحت کی ہے ان کی باتوں پر عمل کر کر بس ہم اس طریقے سے یاد منا سکتے ہیں اور اس طریقے کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے. اتنا ہی نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے ذکر الانبیاء من العبادہ، یعنی انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، یعنی اولیاء اللہ کا ذکر، نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. تو معزز سامعین اکرام، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گویا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ کرنا ہے. رہی بات اس طریقے سے گویا کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کرنا ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے. حضرت ہند الولی نے کیا فیضان تو بہت ہے، آپ کی کرامتیں تو بہت ہے، بس حضرت حضور قبلہ کے سامنے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کر میں اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئے تو اللہ تعالیٰ اور سرزمین ہند پر تشریف لائے. بتایا جاتا ہے آپ دلی سے اجمیر تک کے سفر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے آپ کے ہاتھ پر 90,000 لوگ مشرف با اسلام ہوئے. یہاں تک کہ تنہا واحد و فردن جوغ در جوغ آپ کے پاس آتے اور آپ کے اخلاق حمیدہ کو دیکھ کر اور آپ کے عادت و اطوار کو دیکھ کر، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر اور آپ کے ذکر و اذکار کو دیکھ کر، آپ کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر، آپ کی محبت و قوت کی تعلیم کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام کو قبول کرتے. معزز سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ روزانہ دو قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. یعنی قرآن مجید اتنی کثرت سے آپ تلاوت فرماتے، رات اور دن میں 2 قرآن مجید تلاوت فرماتے اور بتایا نام سے مشہور ہوئے. اور رہی بات آپ حسنی حسینی سادات میں سے تھے اور آپ کے والد بزرگوار حسینی گھرانے سے آتے ہیں. آپ کی والدہ محترمہ حسنی گھرانے سے آتی ہے. آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت غیاث الدین رحمت اللہ علیہ تھا. آپ کے والد محترمہ کا نام نور بی صاحبہ اور آپ کا لقب تھا ام الورع تھا. اور رہی بات آپ بھی زہد و تقوی کی مالکہ تھی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ کی نوازشات کے بارے میں بتایا جاتا ہے بچپن سے آپ کے اندر وہ اوصاف حمیدہ تھے، لوگوں کے اندر تقسیم کرنا اور لوگوں کو عطا کرنا. آپ کی تقسیم کا ایک واقعہ آتا ہے. ابھی بچپن میں تھے، ابھی آپ عید کی نماز کے لیے تیار ہو کر نیا لبادہ پہن کر جبہ ڈال کر آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ عیدگاہ جا رہے تھے. اچانک آپ کی نظر ایک غریب لڑکے پر پڑتی ہے جو نابینا تھے اور آپ اس غریب لڑکے کی حالت کو دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ غریب لڑکا میلے کچیلے کپڑے پہن کر عید کے دن اس انداز میں بیٹھنا آپ کے دل پر وہ اثر کر گیا. آپ فوری اس لڑکے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں اور ان کو اپنا نیا لباس جو عید کے لیے آپ نے بنوایا تھا اس لباس کو اتارتے ہیں اور آپ کو وہ لباس عطا کر دیتے ہیں اور اپن سادہ لباس پہن کر اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکے کو بھی عید کی خوشی میں شامل کر کر آپ عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کیا تھا. اور رہی بات جب آپ تو الحمدللہ آپ کا فیضان ایسا فیضان ہے کہ جو بھی آپ کے در پر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے. رہی بات آپ نے اسلام کی خاطر بہت بڑے مشقتیں آپ نے اٹھائی ہے اور اسلام
اسلام سرزمین ہند پر آپ کو کئی تکالیفیں دی گئی اور آپ نے دعوت اسلام اور حقانیت کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اور آپ کی عادت و اطوار کو دیکھ کر ہزارہ لوگ، ایک دن میں ہزارہ لوگ آپ کے ہاتھوں پر اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آپ کا تقویٰ بہت اونچا تھا، آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں بہت اعلیٰ و عرفہ تھی۔ خیر الحمدللہ اللہ کا کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور رہی بات اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیضان ہم پر ساری و جاری فرمائے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔